رہتا ہے اکد محلہ عرش مولا اکد محلہ اکد محلہ اکد محلہ اکد محلہ جڑ جاندے نے مدینے اوتے کرن لایا جڑ جاندے نے مدینے اوتے کرن لایا جڑ جاندے نے مدینے اوتے کرن لایا سورب دی سورب دی سورب دی سورب دی سورب دی انہاں دا بیڑا پار ہوندا ہے عاشقاں بدیاں گلیاں چ سونے دا دیدار ہوندا ہے عاشقاں بدیاں گلیاں چ سونے دا دیدار ہوندا ہے عاشقاں بدیاں گلیاں چ سونے دا دیدار ہوندا ہے دیدار ہوندا ہے یار ہوندا ہے یار ہوندا ہے یار ہوندا ہے دیدار ہوندا ہے تے بیڑا پار ہوندا ہے عاشقاں بدیاں گلیاں چ سونے دا دیدار ہوندا ہے عاشقاں بدیاں گلیاں چ سونے دا دیدار ہوندا ہے ساواں نال روز دی جالیاں نوں چومنا ساواں نال روز دی جالیاں نوں چومنا شہر مدینے دی گلیاں چ گھومنا شہر مدینے دی گلیاں چ گھومنا جنوں آ جاندے اونوں در تے بلاوندے نے جنوں آ جاندے اونوں در تے بلاوندے نے میرے اودی جھولی وچ پاؤندے نے میرے اودی جھولی وچ لکھاں چک پاؤندے نے سنگتاں دے سوندے نے سارے اوتھے سنگتاں دے سوندے نے سارے اوتھے میرے گھر ہوندا ہے عاشقاں تے بدیاں گلیاں چ سونے دا دیدار ہوندا ہے عاشقاں تے بدیاں گلیاں چ سونے دا دیدار ہوندا ہے دیدار ہوندا ہے ہوندا ہے دیدار ہوندا ہے دیدار ہوندا ہے دیدار ہوندا ہے تے بیڑا پار ہوندا ہے سامعین محترم یہ فقیر کا سلسلہ ہے کہ جو اپنی نگاہ نور سے زبان سے نہیں خدا کی قسم یہ تقریریں تو ہم جیسے نکموں کے کام ہیں فقیر کے زبان کا محتاج نہیں فقیر لفظوں کا محتاج نہیں ارے فقیر صاحب نظر ہوتا ہے خدا کی قسم اگر نظر کرے تم بیٹھے یہاں ہوگے لیکن پائے مولا علی کے دربار میں جاؤ گے بیٹھے یہاں ہوگے پائے دربار مصطفیٰ میں جاؤ گے تو جو چاہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کہیں اگر بیعت ہیں آپ کو آپ کی بیعت مبارک آپ جو جو ذکر کرتے ہیں سب مبارک ایک ہی محبت برا پیغام کہ یہ اسم ذات کا تحفہ لے لو اگر تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی خدا کی قسم تم بے شک نہ پہچانا تیرا قلب خود اپنے مرشد کو پہچان لے تو تھوڑے کہیے کو زیادہ جانیے وقت میرے پاس کم تھا اب میں نہایت ادب سے مرشد پاک سے ملتمس ہوں گا کہ وہ آپ کو یہ عظیم دولت عطا فرمائے آپ سب نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ مرشد پاک کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور میرے مرشد پاک کی نظر کرم سے انشاءاللہ آپ سب کے قلوب اللہ کے ذکر سے جاری ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو السلام علیکم میرے ساتھ پڑھیں اللہ ہو 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 اللہ ہو
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने बात करने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की दिल आज़ारी नहीं है, किसी फिरके पर कोई नुक्ताचीनी नहीं है। पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत वाले दिलों तक पहुंचाना मकसद है। आपको पता है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खत्म नबूवत जैसी बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रही है। ये वो वक्त है कि जिसके बारे में हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा, लोग सुबह ईमान वाले और शाम ईमान से कट जाएंगे। इसी वक्त को देखते हुए बहुत अरसा कबल हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि खत्म नबूवत पर हमारा कामिल ईमान है। हजूर पाक के बाद कोई नबी नहीं है। आपके बाद नबूवत का दावा करने वाला और उसके मानने वाले दोनों काफिर और ज़ंदीक हैं। और उम्मत की रहनुमाई की कि तुम्हारे पास इस फितने से बचने का एक ही रास्ता है। अर्ज की कि वो कौन सा रास्ता है? फरमाया कि तुम हजूर के उम्मती बन जाओ। तो अर्ज की हम तो उम्मती हैं। हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि तुम अपनी सिर्फ सोचों के हिसाब से उम्मती हो, हकीकत में उम्मती नहीं हो। तो फिर पूछा कि उम्मती बनते कैसे हैं? तो हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि एक हदीस शरीफ है कि क़यामत वाले दिन उम्मतों की पहचान नूर से होगी। जिनके दिलों में नूर होगा वो मेरे उम्मती होंगे। यह आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो सरकार से अर्ज की कि हम तो उम्मती हैं। फरमाया कि नहीं, अभी तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तुम में से कोई कहता है मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं वाबी हूँ। कोई बंदा ये नहीं कहता कि मैं हजूर का उम्मती हूँ। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कोई सुन्नी शिया वाबी नहीं था। जिससे पूछो तुम कौन हो, वो कहता उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हजूर पाक ने उन लोगों के दिलों में अल्लाह का नूर अता किया। जब नूर अता किया तो वो सारे उम्मती बन गए, आपस में भाई भाई बन गए। फिर जैसे जैसे वो नूर दिलों से निकलता गया, सुन्नी शिया वाबी बनता गया। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं आज भी अगर वो नूर तुम्हारे दिलों तक चला जाए तो तुम सुन्नी शिया वाबी के चक्कर से निकलकर उम्मती बन जाओगे। अब सवाल ये है कि ये दिल तक नूर कैसे जाता है? हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने दिल को अल्लाह अल्लाह में लगा लो। जिस तरह तुम्हारी जुबान कलमा पढ़ती है या जिक्र करती है तो इस तक अल्लाह का नूर चला जाता है, लेकिन वो जुबान तक है। जब तुम्हारा दिल जिक्र करेगा या कलमा पढ़ेगा तो तुम्हारे दिल तक अल्लाह का नूर चला जाएगा, फिर तुम उम्मती बन जाओगे, मोमन बन जाओगे। अब ये दिल जिक्र कैसे करता है? उसके लिए हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक रूह बंद है। फरमाया रूह जैसी एक और मखलूक है जिसे कल्ब कहते हैं। रूह आपके सीने के दाएं जानिब और कल्ब आपके सीने के बाएं जानिब। ना रूह नजर आती है और ना ये कल्ब नजर आता है। इस कल्ब की शक्ल बेजवी है, अंडे की तरह। अंडे को बेजा कहते हैं और आपके इस कल्ब को बेजा नासूती कहते हैं। अंडे के अंदर एक चूजा बंद है, नजर नहीं आता। इसके अंदर एक फरिश्ता बंद है, वो भी नजर नहीं आता। अंडे के गिर्द 3 छिलके हैं, 3 जाले हैं, साइंस कहती है। और सुल्तान साहब फरमाते हैं तुम्हारे इस कल्ब के गिर्द 1,80,000 शैतानी जाले हैं। अंडे को मुर्गी चाहिए और आपके इस कल्ब को मुर्शिद चाहिए। मुर्गी क्या करती है? उस अंडे के हिसाब से उसको जहरी गर्मी पहुंचाती है, और मुर्शिद क्या करता है? इस दिल के हिसाब से इसको अल्लाह का नूर पहुंचाता है। जब 22 दिन अंडे को गर्मी पहुंची
تو گرمی کی وجہ سے اس کے جالے، اس کے چھلکے ٹوٹ جاتے ہیں اور انڈے سے ایک چوزا آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ چوزا پہلا کام کیا کرتا ہے؟ چوں چوں کرتا ہے۔ ہم نے اسے کبھی پڑھایا یا سکھایا نہیں ہے، بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی فطرت ہے چوں چوں کرنا۔ اسی طرح جب اللہ کا ولی آپ کے دل پر نوری نظر ڈالتا ہے تو آپ کے دل تک جب وہ اللہ کا نور پہنچتا ہے، نور کی گرمی سے 1,80,000 شیطانی جالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انڈا ٹوٹا، چوزا آزاد ہوا، جب اس کے جالے ٹوٹے تو یہاں سے ایک فرشتہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں، اور یہ بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی فطرت ہے اللہ اللہ کرنا۔ جب کسی بندہ مومن کا دل اللہ اللہ کرتا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا دل ایک دفعہ اللہ پڑھ لے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کیسے معاف ہوگے؟ فرمایا زبان ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور یہ دل ذکر کرے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دل اسی کا ذکر کرتا ہے جس کو اللہ چاہ لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ پھر بندہ کام کاج میں لگ جاتا ہے، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، والدین کی خدمت کرتا رہتا ہے، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ حتیٰ کہ انسان اپنے بستر پر سو جاتا ہے، دل وہاں بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ پھر آپ کا دل 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرے گا۔ جب یہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہے گا تو پھر اس میں نور آ جائے گا۔ نور کیسے آتا ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ پتھر کو پتھر سے ٹکرائیں تو چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکرایا بجلی پیدا ہوئی، جب ذکر آپس میں ٹکراتا ہے تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ جب دل میں نور آیا تو آپ مومن ہو جاتے ہیں۔ کہ مومن کی قرآن شریف میں تشریح ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے ہو۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے قلوب کے اندر اترے گا۔ جب کسی بندے کے دل میں نور چلا جاتا ہے تو وہ مسلمان سے ترقی کر کے مومن بن جاتا ہے، اور مومن کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، وہ سنی شیعہ وہابی نہیں رہتا۔ مومن سے پوچھو تم کون ہو، وہ کہتا ہے میں امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دل میں نور آ جائے گا تو پھر خون کے ذریعے یہ نور جسم میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ جب انسان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے تو کچھ شیطانی بیماریاں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ حرص ہے، حسد، شہوت، ریاکاری، کینہ، بغض، بخل، غصہ، تکبر۔ یہ سب شیطانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا قلب اور روح بیمار ہو چکے ہیں۔ جب وہ نور انسان کے جسم میں پھیلتا ہے تو وہ شیطانی بیماریاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور سے چمک اٹھتا ہے۔ تب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر یہاں سے اٹھی چمکتے ستاروں پر پڑی، اللہ کی نظر وہاں سے اٹھی چمکتے دلوں پر پڑی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ دل نور سے چمک رہا ہے، اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مہربان ہونا کیا ہے؟ وہ اصحاب کہف کے کتے پر مہربان ہوا، اس کو حضرت قطمیر یعنی انسان بنا کر جنت میں بھیج دیا۔ جب کسی بندہ مومن پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جب کسی کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے تو پھر اس کے ایمان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا، اس کا محافظ خود اللہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ذکر کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی خیالات اپنے دل سے نکال دیں، شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور اپنے دل پر اس میں اللہ لکھیں۔ جب بھی لکھنا ہے بڑے پیار کے ساتھ لکھنا ہے۔ جس کے جو بھی مرشد ہیں اپنے مرشد کو اپنے تصور میں لائیں، اپنے دل میں پکاریں۔ کیوں پکارنا ہے؟ کہ یہ دل اپنی مرضی سے ذکر نہیں کرتا۔ اگر کسی کے مرشد نہیں ہے تو سرکار کا تصور کر لے کہ یہ انگلی قلم ہے، سرکار خود پکڑ کر لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے سو جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کسی بھی فارغ وقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، دل کی دھڑکن محسوس کریں۔ اگر آپ دل پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے تو اپنی نبض پر ہاتھ رکھ لیں۔ آپ کی نبض آپ کے دل کے ساتھ برابر دھڑک رہی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جب بھی ملانا ہے دل ہی دل میں ملانا ہے، ساتھ ساتھ اپنے دل میں سرکار کو پکارنا ہے۔ آپ نے چند دن کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ سرکار کی نگاہ کیمیا سے آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔